الفاظ. جی. اور یہ بات جو ہے صرف سورہ نساء میں تین جگہوں پر آئی ہے. یعنی ملک یمین کا جو ورڈ ہے، یعنی او ما ملکت ایمانکم، جہاں جہاں بھی شادی یا زواج کا جو ہے ذکر ہوتا ہے، اس کے فوری بعد اسی کانٹیکسٹ میں یہ ملک یمین یعنی او ما ملکت کا ورڈ آتا ہے پورے قرآن میں. جہاں جہاں بھی زواج کا ذکر ہوگا وہاں او ما ملکت کا ورڈ آئے گا. سورہ اب آپ دیکھیے کہ سورہ نمبر 23 اور ورس نمبر 5 اور 6 میں جو بات آئی ہے وہاں پر بھی ایگزیکٹلی اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ ملک یمین کی اجازت نہ صرف قرآن دیتا ہے بلکہ اس کے لیے اس کو پروموٹ بھی کر رہا ہے. جی. اب وہ لوگ جو کلیم کرتے ہیں کہ نہیں بھائی اسلام نے تو جو ہے غلامی کو ختم کیا، کہاں ختم کیا بھائی؟ آپ کی اس کتاب میں تو اس پہ جو ہے باقاعدہ اجازت بلکہ اس کی جو ہے یعنی اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے نا. اچھا یہ دیکھیے ان کا میں آپ نے اس کی غلام کو آزاد کرنے کی بات کہی تو اس پر بھی ایک ویڈیو تھی میرے پاس، میں ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو. جی. یہ لوگ غلام کو آزاد کرنے کے معاملے میں بہت اچھے تھے اور چھوٹی چھوٹی بات پر غلام آزاد کرتے. پھر اس باندی کے آزاد کرنے کے بہت سارے طریقے رکھے گئے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے، قسم توڑ دے تو غلام آزاد کرے گا تو کفارہ ہوگا، کسی سے قتل خطا ہو گیا تو غلام آزاد کرے گا تو کفارہ ادا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. جی. تو یہ اس طرح کے لیے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں یہ کہ اگر اس میں دھیرے دھیرے اسے بند کیا گیا، جبکہ ہمارے پاس ایک حدیث موجود ہے جس میں کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے جو غلام ہیں آپ کے اس غلام کو آپ فری کرنے کے بدلے اگر آپ اسے، یہ حدیث میں نے ڈسپلے بھی کر دی ہے جس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ ان کی وائف تھی میمونہ جنہوں نے ایک غلام کو آزاد کر دیا تھا. تو رسول نے ان سے کہا کہ اس سے بہتر ہوتا کہ آپ انہیں اپنے ماما کو گفٹ کر دیتے. تو اس کی غلامی سے بڑھ کر تو اگر آپ اسے گفٹ کر دیں تو وہ ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بہت آزاد بھی کر دیے تھے غلام. جی. جبکہ حدیثیں ان کی کلیئرلی کیا کہہ رہی ہیں کہ اس کو فری کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اسے اپنے ماما کو گفٹ کر دیتی تو وہ زیادہ اچھا ہوتا. خدا اس سے یعنی زیادہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی غلامی سے نکل کر وہ کسی اور کی غلامی میں چلا جائے لیکن وہ رہے غلام. جی. وہ غلام ہی رہے. یعنی ان کے پاس پسندیدہ عمل یہ ہے کہ وہ ایک کی غلامی سے نکل کر وہ بیچارہ انسان ہے وہ کسی اور کی غلامی میں چلا جائے، کسی اور کی غلامی. یہ ان کا انٹینشن ہے. اور ایک حدیث ہمیں ایسی بھی ملتی ہے سچوالا جی جس میں لکھا ہے کہ ایک غلام آزاد ہو گیا تھا لیکن جو اس کا مالک تھا اس کے اوپر کچھ کسی کا قرضہ تھا. تو جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی جو غلامی تھی اسے واپس سے انہوں نے مطلب جو فری ہو گیا تھا اسے کینسل کر دیا اور اسے کینسل کر کے اور اسے غلام کو بیچ کے اور تب اس کے پیسے دے دیے گئے جو اس کے اوپر قرضہ تھا. مطلب قرضہ معاف کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، واپس سے اسے جسے آزاد کر دیا اسے غلام بنا دیا جائے. تو یہ ان کی کانسیپٹ ہے. جی ہاں بھئی دیکھیں کہ یہ رہتی دنیا تک رہنے والی کتاب اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ کہلائی جانے والی کتاب میں اگر یہ کہیں ایک جگہ کوئی کسی ایک ورس میں یہ کہا جاتا کہ دیکھو لوگوں اب تک تو غلامی چل رہی تھی لیکن آج کے بعد یہ عمل نہیں چلے گا، یہ تم پر یا تمہارے لیے اللہ کا حکم ہے، خبردار جو کبھی آج کے بعد کسی نے کسی انسان کو غلام بنایا، کسی خاتون کسی عورت کو غلام بنایا، اس کو کنیز یا جو ہے لونڈی بنایا، اگر یہ کہہ دیتا قرآن تو یہ الفاظ گولڈن ورڈز کہلاتے ہیں پوری انسانیت کے لیے. سنہری لفظوں میں یعنی ان لفظوں کو لکھا جاتا. لیکن افسوس در افسوس کہ پورے قرآن میں اس طرح کی بات کہیں نہیں ملتی، کہیں بھی نہیں ملتی. جی ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے جو یا تو یہ کہتی ہو کہ اسے ختم کر دیا گیا ہے یا ایسی بھی کوئی آیت اس سے حرام کہا گیا ہو یا اس سے روکا گیا ہو. یعنی اس کے لیے دو ورڈ آتے ہیں. بند کر دیں. جی ہاں یعنی ایسا بھی نہیں ہے. یعنی دیکھیں کہ جو بات حرام کہہ رہا ہے یعنی مطلب آج کے بعد غلامی حرام ہے، اگر ایک آیت بھی اس طرح سے ہوتی تو میں یہ الفاظ جو ہے اپنے واپس لے لیتا.
پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. جی اچھا، اور بھی میں نے کچھ کلپس رکھی ہیں ان کی، جی تو ذرا میں یہ بھی پلے کرنا چاہوں گا. آپ ہاں سب کو ضرور. پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ان لوگوں کی مینٹیلٹی ہے. جی اگر غلام ایک معاشرے میں لائے جائے، غلام عورتوں کو لایا جائے، ان کی جنسی تسکین پوری نہ ہو، تو مجھے بتائیے وہ اور اس معاشرے میں برائیاں پھیلیں گی نہیں پھیلیں گی؟ ایک معاشرے میں 100 غلام عورتیں ہیں، اب ان کی خواہشات کون پوری کریں گا بتائیے؟ جی ذرا بتائیے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی میں یہ کہوں گا کہ جب آپ نے ان کو، ان کے ہسبینڈ کو، ان کے فادر کو مار دیا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا، اس کے بعد ان کی کیا جنسی خواہشات رہ گئی؟ پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں. جی یعنی اصل میں تو جنسی خواہش ان کی ہے، ان کی نہیں ہے. ان بالکل خواتین کی جنسی خواہش نہیں ہے، بلکہ ان کی جنسی خواہش جنہوں نے جو ہے ان کو وہاں سے جو ہے لوٹ کر لے آیا ہے. جنسی خواہش ان کی ہے. ان بیچاری کا تو سب کچھ لوٹ گیا نا بھائی. اب ایسی صورت میں وہ بیچاری کو بھلا کیا جنسی خواہش ہوگی ذرا بتائیے. بالکل جنسی مریض تو یہ لوگ ہوتے ہیں، ہے نا. بالکل. پورے قرآن میں یا پوری حدیثوں میں ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ صرف جو مومن ہیں ان کی جو جنسی خواہشات ہے بس انہی کا دھیان رکھا گیا ہے. 4 شادیاں ہاں ظاہر کرو، بات ہے بھائی، ان غلامیاں. کی جنسی خواہشات کا جو ہے خیال رکھا گیا ہے. تو انہی کے اسی طرح کی خواہشات کی بنیاد پر تو جنت کو گھڑا گیا، یا جنت کو تراشا گیا ہے نا. وہاں پر جو حوریں ہیں، ان کے نزدیک حوریں ایک طرح کی سیکس آبجیکٹ ہیں، سیکس ڈالز ہیں، جن کے ساتھ اور کوئی نہیں، کچھ نہیں کرنا ہے ان کو. سمجھ، جنت میں بس ایک ہی کام ہے، کھانا پینا ہے اور سیکس کرنا ہے. اور کیا کام ہے وہاں پر بتاؤ نہیں، اور کچھ نہیں. بھئی. جنت کی اور جو ہے حوروں کا جب ذکر آتا ہے تو مجھے ہمارے دیش کے ایک مشہور شاعر ہیں جوش ملیح آبادی، ان کا ایک شعر یاد آ گیا، تو میں جو ہے یہاں پڑھ دوں. جی وہ شعر بالکل. کچھ اس طرح سے ہے کہ جوش کہتے ہیں کہ جنت کی دیوار پہ چڑھ کے میں نے اور ابلیس نے دیکھا. ہم، سن رہے ہیں آپ؟ جی جی جی. جنت کی دیوار پہ چڑھ کے میں نے اور ابلیس نے دیکھا، سہمی ہوئی حوروں کے پیچھے وحشی ملا بھاگ رہا تھا. اب ملا کو تو اور یہ کیا کام ہے بھائی، ملا کو اور یہی کیا کام ہے ہونا بتائیے. ہونا اچھا اب یہی ہے اگر سچ ہو تو. یہاں پر یہ بات نکلی ہے تو جو ہے میں ایک بات اور جوڑ دوں، ذرا غور کیجئے کہ جی بھائی مسلمان مردوں کے لیے تو جنت میں سب کچھ ہے. بھائی انہیں جی 72 حوریں ہیں، ہے نا. جی 72 حوریں ان کو انعام کے طور پر دی جائیں گی. اور پھر ایک ایک حور کا جو ذکر ہمارے جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب جو بیان کرتے ہیں، جو ماہر حوریات کہا جاتا ہے، حوروں کے ایکسپرٹ ہیں موسم میں، تو وہ جو بیان کرتے ہیں تو یہ سارے جو ہے 72 حور کس کو ملیں گے؟ یہ مولوی صاحب یا جو عالم صاحب یا پھر جو ہے جو مسلمان صاحب ہیں جن کی لمبی داڑھی ہے، ہاں، جی جن کی جو ہے یہ اس طرح کا جو ہے جو حلیہ بشرا بنا کے پھرتے ہیں، ان کے لیے یہ 72 حوریں ہیں. اچھا اب میں سوال کرتا ہوں کہ وہ عورتیں جو مسلمان ہیں، جو بیچاری جو ہے دن بھر نمازیں پڑھتی ہیں، جو سجدے کرتی ہیں، ان کے ماتھے پر جو ہے وہ بڑے بڑے گٹھے پڑ جاتے ہیں، اور جو ہے وہ بیچاری پوری زندگی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دیتی ہیں، ان کو جی جنت میں کیا ملے گا؟ آپ بتائیے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملنے والا ہے، کہیں پر اچھا کچھ میں بھی بتاؤں مینشن کیا نہیں ملے گا؟ اچھا میں بتاؤں کیا ہے. جی ملے گا؟ بتائیے بتائیے. اچھا دیکھیے، مسلمان عورتوں کو جنت میں ان کی اللہ کی طرف سے جو انعام ملے گا، وہ انعام کیا ہے؟ ان کو 72 سوکنیں ملیں گی اور ایک لنگور ملے گا. ایک لمحور بھی 72 ملے. سوکنیں ملیں گی. اچھا کہا جی جاتا، ہمارے مولوی یہ کہتے ہیں نہیں بھائی، وہ جو مسلمان عورت ہے وہ جو ہے وہ 72 حوروں کی سردار ہوگی. کہتے ارے بھائی کیا کریں گے، سر پہ مار لیں گے وہ سرداری، وہ اس طرح کی سرداری کو لے کر. بھی کہا جی جاتا ہے کہ ایک ایک مسلمان ایک ایک حور کے ساتھ 70 ہزار سال تک جو ہے وہ انٹر کورس کرتا رہے گا.